الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ کچھ وسا نہیں سائے دامان کیا پھر کرنا، جس جسے نو چھن چھن رکھیں خاک اندر ونج ترنا، جیون جھوٹا ناواں موت کھڑی سا رتے، لاکھ ہزار تیرے تھی سونے خاک اندر رل ستے، لپی بکی مٹی پاندے کردے ٹھیر اچیرا، پڑھ درود کراں ول جاندے پھر نہیں پاندے پھیرا، آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جد بہاراں، بلبل باغ چمن دے اندر آلنا رہی بناندی، اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد ٹر گئی او کرلاندی، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں او کر دے، پیر پسار پیوں وچ ویڑے کڈو کڈو کر دے، ساری عمرے آٹا گدا لکھاں کیتے پیڑے، مشکل بنی محمد بخشا کوئی نہیں لگدا نیڑے۔ بعد حمد و صلاۃ درود خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثناء، سرور انبیاء قائد الانبیاء فخر الانبیاء اشرف الانبیاء زینت بزم انبیاء، حسن کائنات جان کائنات فخر کائنات، باعث وجہ تخلیق کائنات، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرن تو بعد صدر محفل علماء کرام، قابل صد احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اس وقت میں اور تسی محترم چودھری بشیر صاحب، چودھری ریاض صاحب، امجد صاحب، آصف صاحب، انہاں دے برادر محترم، انتہائی عزت و محبت دے لائق شخصیت محترم چودھری نذیر صاحب مرحوم مغفور، انہاں دے ختم چہلم، اور میرے انتہائی محترم خالد صاحب اور انہاں دی برادر دی والدہ محترمہ دے ختم کل دے حوالے نال اس پروگرام دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ مرحومین دے درجات اندر بلندی عطا فرمائے۔ ختم کل دے موقع ہوتے میں اس آیت دے تحت شاید کچھ گلاں تواڈے سامنے پیش کیتیاں سن۔ 17ویں سپارے وچوں سورہ انبیاء دی یہ پہلی آیت ہے۔ یہ سورت مکے دے اندر نازل ہوئی، اس واسطے اس نوں مکی کہا جاندہ ہے۔ قرآن دی ترتیب دے لحاظ نال اس سورت دا 21 نمبر ہے، نزول دے اعتبار نال ادا 71 نمبر ہے۔ اس دے اندر 7 رکوع نے، 112 آیات نے، 1186 کلمات نے اور 4890 حروف نے۔ گویا جڑا شخص ایک واری سورہ انبیاء دی تلاوت کرے 48,900 نیکیاں ملدیاں، اتنے ہی گناہ معاف ہوندے اور اتنے ہی درجے بلند ہوندے۔ قرآن دا ایک حرف پڑھیے 10 نیکیاں ملدیاں اور 10 گناہ معاف ہوندے اور 10 درجے بلند ہوندے۔ اس نو سورہ انبیاء اس واسطے کہا جاندہ ہے کہ اس دے اندر کثرت نال انبیاء دے اسماء اور آپ دا ذکر خیر موجود ہے۔ تو گویا انبیاء دا ذکر کرنا اللہ دی سنت ہے اور اللہ دے محبوب دی سنت ہے۔ اس واسطے کوشش کرو کہ تھوڑا جا خود بھی ٹائم دیتا کرو اور اپنی اولاد نو بھی اس طرف راغب فرماؤ۔ علماء نے اس سورت دے فوائد لکھے نے، میں 2-3 تواڈے سامنے برکت واسطے پیش کرنا۔ علماء نے لکھے اگر کوئی بندہ غم اندر پریشانی اندر مبتلا ہو جائے، مایوسی آ جائے،
ہر روز اس سورت نو 3 دفعہ تلاوت کرو، اللہ غم پریشانیاں دور فرما دین گے۔ اگر دشمن دے غلبے دا ڈر ہوئے کہ دشمن غالب ہو جائے گا اور وہ منو مغلوب کر لے گا، تو دشمن نو زیر کرن واسطے 7 بار اس سورت دی تلاوت کرو، اللہ فتح نصیب فرمان گے۔ اور سب تو بڑا فائدہ اس سورت دی تلاوت دا علماء نے لکھے بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے دا یوم حساب آسان فرمان گے، یعنی دا حساب دا عمل آسان ہو جائے گا۔ اور اس دا سب تو بڑا فائدہ جڑا علماء نے لکھے ہے سورہ انبیاء 17ویں سپارے اندر یہ موجود ہے۔ اس سورت دی جڑا بندہ کثرت نال تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس نو انبیاء دے خشوع وچوں خیرات عطا فرمائے گا، یعنی انبیاء دے جڑا خشوع ہے نا دے وچوں اللہ تعالیٰ خیرات عطا فرمان گے۔ کوشش کرو کہ قرآن نال اپنا رشتہ محبت مضبوط بناؤ۔ تاریخ ہندوستان دستی ایک شخصی نمل کا شور، اجے اس وقت پاکستان اور انڈیا علیحدہ نہیں سن، اس نے لاہور دے اندر قرآن نو چھاپن واسطے چھاپا خانہ لگایا۔ ہے سی وہ ہندو، لیکن اس نے برے صغیر دے بہترین حفاظ دا انتخاب کیتا، اور بہترین حفاظ دا انتخاب کر کے انہوں نے بہترین وظیفہ مقرر کر کے انہوں دی ڈیوٹی لائی کہ تساں قرآن لکھاؤ۔ اور 3 شخصوں دے کارخانے وچ صرف اور صرف اس ڈیوٹی تے سن مورخ نے لکھے بھی جنہاں دی ڈیوٹی سی بھائی سادہ کاغذ بھی زمین تے گریا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے، وہ تساں اٹھا لینا ہے۔ پاکستان بن گیا اور وہ ہجرت کر کے انڈیا دے اندر چلا گیا، کارخانہ ختم ہو گیا، نمل کاشور دی ڈیتھ ہو گئی۔ جیسے ڈیتھ ہوئی تے مورخ لکھدا ہے ہندوؤں اپنے دین دھرم دے مطابق اس نو چیخا تیار کیتی، اتے رکھیا، اگ لان لگے کوئی نہ، اگ اس نو جلائے کوئی نہ۔ گل چلدی چلدی ایک مسلمان مفتی صاحب کو چلی گئی، آپ نے فرمایا بھی اس ہندو دی ہسٹری سناؤ منو۔ لوگوں نے دسیا بھی ہے تو ہندو سی لیکن قرآن دا بڑا ادب کردا سی، قرآن نال بڑی محبت کردا سی۔ اس مسلمان نے فتویٰ دیتا بھی اس نو آگ ساڑے گی نہیں۔ لوگوں نے پوچھے حضور وہ تو ہندو ہے مسلمان نہیں؟ فرمایا اللہ سانو بھی کھا رہا ہے کہ اگر ہندو ہوئے قرآن دا ادب کرے، او دا شان ہے، مسلمان ادب کرے گا تو او دا مقام کی ہوئے گا۔ تو لہذا کچھ ذمہ داریاں میں اور تساں پوریاں کرنیاں نے جڑیاں معاشرے وچوں ختم ہو گئی ہیں، اور ذمہ داری کی ہے کہ اپنے اولاد نو قرآن سکھاؤ۔ میں اکثر یہ کہنا ہونا بس صرف تسی ایک ڈیوٹی پوری کرو، اور وہ ڈیوٹی کیڑی ہے بس تساں اپنی اولاد نو قرآن سکھاؤ، اگے کی کرنا ہے وہ قرآن خود سکھا لے گا۔ زندگی کیویں گزارنی وہ قرآن دس لے گا، وضو دے فرائض کی نے وہ قرآن دس لے گا، حدیث دس لے گی، غسل دا طریقہ کی ہے انہوں حدیث دس لے گی، وہ دی شرح دس لے گی، تفسیر دس لے گی۔ تو کوشش کریا کرو ایک آیت روزانہ دی، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے ایک آیت جڑی ہے صبح اٹھ کے پڑھیا کرو۔ استاد فرمایا کرتے سن جتھے صبح پانی وضو دا ڈلے اور قرآن کھلے، جتھے صبح جس گھر وچ وضو دا پانی ڈلے تے قرآن کھلے اتھے بھی برکتی نہیں آمدی۔ اج کی وجہ بھی ساڈے کول پیسہ بھی ہے، بینک بیلنس کوٹھی ہر چیز ہے، لیکن سکون کوئی نہیں۔ اور جڑا 1000 کام کردا سی اج وہ لکھ بھی کام نہیں کردا پیا۔ اسی کہنے یار اتنے پیسے لے کے گئے سن لبھی کوئی چیز نہیں۔ اصل دولت دی برکت ختم ہو گئی، ورنہ برکت والے پیسے تے 100,000 والا کام کر جاندے نا جی۔ تو کوشش کرو انہاں چیزاں دی ضرورت ہے۔ میں ایک واقعہ تواڈے سامنے پیش کرنا، میرے بزرگ منو یہ واقعہ سناندے ہوندے سن۔ ایک شخص اپنے گھر بیٹھے سی تے بیوی نے کہا بھی جاؤ جا کے کچھ کما کے لے آؤ۔ وہ شخص چلا گیا بازار دے اندر، جا کے ایک مالک نو کہا بھی منو ملازم رکھ لو۔ نے کہا میرے کو تو کم واسطے کافی وافر مقدار اندر ملازم نے، منو ضرورت نہیں۔ اس نے کہا میں مجبور ہاں، منو رکھ لو۔ اس نے کہا چلو رکھ لینا، پر تنوں میں اجرت 2.5 روپے ہی دینی ہے، اجرت 2.5 روپے دینی ہے، دوجے نو 3.5 دے رہا سی۔ انہیں کہا منو قبول ہے۔ اس نے کہا منو، اس نے کام دوسرے سارے تو زیادہ سونا کیتا ہے، محنت نال کیتا ہے، لگن نال کیتا ہے۔ شام نو 2.5 لے کے واپس گیا، سامان خورد و نوش لیا، جا کے اپنی بیوی نو دیتا۔ صبح ناشتہ کر کے نا اچھے لوگوں دا طریقہ ویکھو کتنا سونا ہوندا ہے۔ یہ زمانے واسطے رول ماڈل ہوندے نے لوگ۔ جیسے گھر تو نکلن لگا نا تے اپنی وائف نو پوچھا بھی سناؤ گزارا ہو گیا ہے؟ اس نے گزارا تو ہو گیا پر کمی واقع ہے، کمی ہے تھوڑی، گزارا ہو گیا ہے الحمدللہ لیکن گھر وچ کمی موجود ہے۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ وہ شخص اپنے مالک کو گیا تے مالک انتظار پہ کردا سی نا جی، کام جڑا چنگا صحیح کرے انہوں مالک بھی پسند کردا ہے جی۔ تو جس وقت دوسرے دن گیا نا تے مالک انتظار پہ کردا سی بھائی جلدی آئے۔ کل وہی مالک پہ کہندا سی میرے کو ہیں بڑے، اج وہ انتظار پہ کردا کہ جلدی آئے۔ جیسے مالک پہنچیا نا جی، مالک کو ملازم
انہیں کہا آ گیا انہیں کہا گل اس طرح ملازم نے کہا بھی کل تساں 2.5 دیتے سن، اج میرا وظیفہ 2.25 کر دیو، میری اجرت 2.25 کر دیو۔ وہ بڑا پریشان سی وہ بندہ بھی انہیں کام بھی دوسرے نوں زیادہ کیتا ہے، پیسے گھٹائے سو وجہ بہرحال انہیں کہا ٹھیک ہے۔ ہن کام انہیں پہلے دن تو بھی زیادہ کیتا ہے، پہلے دن تو بھی کم زیادہ کیتا ہے اور بڑی لگن نال کیتا ہے۔ شامی 2.25 لے تے واپس لوٹیا اور واپس لوٹ کے پھر سامان خورد و نوش خریدیا، ناشتہ کر کے اپنی بیوی نے پوچھے سناؤ کیا حال ہے؟ انہیں کہا گزارا ہو گیا ہے، کل تو بہتر سی لیکن کمی ہے، کل تو بہتر سی لیکن کمی ہے۔ انہیں کہا چلو کوئی گل نہیں، واپس گیا جا کے مالک نو کہندا میری 2 کر دیو، میری اجرت 2 کر دیو۔ مالک پریشان ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا بھی لوگ اگاں دی طرف جاندے نے پیچھے دی طرف آندا ہے، 2.5 تو 2.25 تو 2 دی طرف آندا پیا۔ بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کام پہلے دن تو دوسرے دن زیادہ کیتا ہے، دوسرے دن تو تیسرے دن زیادہ کم کیتا ہے، بڑی لگن نال کیتا ہے۔ شام نو 2 لے تے جا کے سامان خریدیا، سامان خرید کے جا کے اپنی وائف نو دیتا۔ صبح ناشتہ کر کے نکلن لگیا، پوچھا آج سناؤ؟ انہیں کیا کہنے، آج تے لہراں بہراں ہو گئیاں، آج تے گھر وچ لہراں بہراں ہو گئیاں۔ انہیں پوچھا کی ہویا ہے؟ فرمایا رج بھی گئے ہاں، سیر بھی ہو گئے ہاں، بچ بھی گیا ہے، سیر بھی ہو گئے ہاں، بچ بھی گیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن 1 آنت تو کھاندا ہے، منافق 7 آنتاں تو کھاندا ہے، 2 آنتاں دا بھی ذکر ہے۔ فرمایا لوگو اللہ رسول دا وعدہ ہے تواڈے نال، حلال رزق وچ ہمیشہ برکت ہوے گی۔ انہیں برکت ویکھی اپنے گھر وچ، مالک کول گیا جا کے کہندا 2 فکس کر دیو۔ مالک کیا کام ول نہیں جانا، پہلے میرے پاس بیٹھتے تھے میری گل سن۔ وہ بہ گیا، انہیں کہا بھی گل تے دس یار، لوگ اگاں دی طرف جاندے نے تو پیچھے دی طرف۔ انہیں کہا میں 2.5 لے کے گیا، میرے گھر برکت نہیں ہوئی، یہ دا مطلب ہے کہ میں کام تھوڑا کیتا ہے، اجرت زیادہ لے گیا، کام تھوڑا کیتا ہے اجرت زیادہ لے گیا، میں محنت کم کی تھی اور اجرت زیادہ لے گیا۔ انہیں کہا کس طرح؟ انہیں کہا میرے گھر برکت پیدا نہیں ہوئی، اس پیسے دے اندر برکت نہیں سی۔ انہیں کہا پھر؟ کہندا میرا خیال سی 4 آنے زیادہ نے، میں 4 آنے کم کر کے ویکھیا لیکن نہیں پھر بھی زیادہ سی، میں 8 آنے کم کیتے، اج وہ 2.5 والا کم جڑا 2.5 نہیں کر سکے 2 روپے نے کر دیتا ہے، 2 روپے نے وہ کام کر دیتا ہے جڑے 2.5 نہیں کر سکے۔ تو حضرات دی محتشم سب تو پہلی ذمہ داری والد دی، اپنے بچیاں نو قرآن دین سکھائے، اور دوسری ذمہ داری انہوں نے رزق حلال کھلائے۔ دوسری ذمہ داری کی ہے؟ رزق حلال کھلائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کی وجہ ہے کہ اسی دعاواں کرنے قبول نہیں ہوندیاں، التجامہ کرنے قبول نہیں ہوندیاں، گڑ گڑانے قبول نہیں ہوندیاں، پیاں وجہ کی ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 100 درہم دا لباس خریدے، 99 حلال دے ہومن، 100 درہم 99 حلال دے ہومن، 1 درہم حرام دا شامل کر لے، اور پھر وہ 100 درہم دا لباس خرید کے اپنے جسم تے پا لے، 99 کیڑے سن؟ حلال دے سن، 1 حرام دا شامل کر کے 100 پورا کر کے لباس خرید لے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جدوں تک وہ جسم تے رہے گا کوئی عبادت قبول۔ اللہ اکبر، حمدن کثیرن کثیرن کثیرا۔ سب تو بہترین جڑی اصل عبادت ہے نا، اصل عبادت وہ حلال دا لقمہ، حلال دا لقمہ۔ کوشش کرو کسی دی حق تلفی نہ کرو، کوشش کرو کسی نال زیادتی نہ کرو، کوشش کرو کسی نال جھوٹ نہ بولو، کوشش کرو کسی نو دھوکا نہ دیو۔ اگر کوئی دے جائے تے رب دی رضا واسطے راضی رویا کرو، اور کہیا کرو کہ جنہاں دکھاں وچ دل بر راضی، انہاں دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ اللہ فرماندے نے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون۔ حساب بندے دے قریب آ گیا ہے، اور بڑا قریب آ گیا ہے، انسان اجے بھی غافل ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ سن کے ٹھہر جاؤ، اس بندے دی حکمت تو صدقے جائیے۔ اقبال کہندا ہے اذان تو رہ گئی روح بلالی نہ رہی، اذان تو رہ گئی روح بلالی نہ رہی، واعظ تو رہ گئے تلقین غزالی نہ رہی، تلقین غزالی نہ رہی۔ اس شخص دی گل کرنا جنہیں مثال تے عام دے کے انسان دے ضمیر نو جھنجھوڑ دیتا۔ کہندا ایک بادشاہ سی، انہیں اپنے وزیر نو کیا، وزیر نو کہندا اے ٹوکری لے لے، اے سامنے 5 ایکڑ دا باغ ہے، 5 کلیاں دا باغ ہے، جا چلا جا، اے دے وچوں بہترین پھل لے کے آ، پر شرط ہے جان دا رستہ ہے، اگے نکلن دا رستہ ہے، واپسی دا رستہ کوئی نہیں، واپسی دا رستہ کوئی نہیں، جا چلا جا۔ ہن بندہ ٹوکری لے کے ٹر پیا، جداں باغ وچ گیا نا جی تے پہلے قلعے وچ داخل ہویا، پہلے ایکڑ وچ قدم رکھیا، اتھے درخت موجود ہے، پھل کوئی نہیں۔ میں دی مثال انج دینا ہونا،
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਚਪਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਕਾਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमान रहीम, ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਵਾਲਦੈਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਤ ਐਨ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਨਾ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਗਫਲਤ ਗਾਲਿਬ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗਫਲਤ ਗਾਲਿਬ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਨੇ ਬਈ ਨੇਕੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸ਼ਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨੇਕੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਮਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ایک گلاس پانی دا پلانا بھی حضور نے فرمایا چھوٹی دے کی تصور نہ کریا جے۔ یا رسول اللہ کیا ہو؟ فرمایا بنی اسرائیل دے ایک شخص دی اللہ تعالیٰ نے بخشش اس واسطے کر دی تھی، ایک عورت دی کہ انہیں کتے دے بچیاں نو پانی پلایا سی، کتے دے بچے نو پانی پلایا سی، اللہ نے اس نے کی اتے خوش ہو کہ اس میں جنت عطا کر دیتی۔ اور فرمایا بنی اسرائیل دی ایک عورت نو اللہ دوزخ میں داخل کیتا ہے۔ یا رسول اللہ کس گناہ ہوتے؟ فرمایا بلی نو پیاسا مارن ہوتے، بلی نو پیاسا مارن ہوتے حضرات دی وکار۔ اچھا کھاؤ اچھا پہنو، لیکن اگر اللہ نے وافر دیتا ہے نا جی، تھوڑا جا اپنے گرد و نواح وچ بھی دھیان کریا کرو، اپنے پڑوس وچ بھی دھیان کریا کرو۔ واللہ انہاں دا پوچھیا جانا ہے قیامت والے دن، رب پڑوسی نو بلا کے پوچھے گا کیا اس نے تیرے ال خیال کیتا سی؟ وہ کہے گا نہیں کیتا سی۔ آج اگر میرے کو دولت دنیا موجود ہے نا تو منو رب دا شکر گزار بندہ بننا چاہیے سی۔ میں تکبر دے اندر چلا گیا، میں غرور دے اندر چلا گیا، میں اپنی انا دے اندر چلا گیا۔ آج میں تو انہوں ایک واقعہ سنان لگا اور دل پھٹ جان گے، اللہ اکبر کبیرہ، حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آج انا دے بت وچ، حسد دے بت وچ، تکبر دے بت وچ اسا شامل ہو گئے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کول گیا ہے، توجہ نال جملہ سننا، بھائی اپنے بھائی کول گیا ہے، جا کے کہندے میری بیٹی دا رشتہ لے لو۔ اصول تے یہ نا بیٹے والے جاندے نے بیٹی والے گھر، بیٹی والے جاندے نے بیٹی والے گھر، میری بیٹی دا رشتہ لے لو، خود آیا ہے۔ تے وہ اگلا بھائی پتہ ہے کی پہ کہندے اپنے بھائی نو، کہندا میرا تیرا سٹیٹس برابر نہیں، تیرا میرا سٹیٹس برابر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ۔ وہ سٹیٹس تو کتھوں لے کے آیا ہے؟ تنوں بھول گیا چگیر بھی ایک سی، روٹی بھی ایک سی، ڈش بھی ایک سی، جداں ایک ہی روٹی دوے توڑ دے سو، ایک ہی ڈش وچ لقمہ ڈال کے اسے ڈش وچ تو کھاندا سیں، اسے ڈش وچ وہ کھاندا سی، ماں بھی تیری ہوئی، باپ بھی تیرا ہوئی، سین بھی تیرا ہوئی۔ آج سٹیٹس کی ہویا کہ تیرے کولے دولت دنیا آ گئی، او دے کولے مقدر دا پیسہ کم سی، او کم تر رہ گیا۔ ہن لکھن والے نے تیرا زیادہ لکھ کے ویکھدا پیا، او دا کم لکھ کے ویکھدا پیا، اونوں ویکھدا پیا او صبر کردا کہ نہیں، منوں ویکھدا پیا اے شکر کردا کہ نہیں۔ سٹیٹس اس چیز نال نہیں بندے حضرات دی وقار، سٹیٹس اس چیز نال بنے گا جداں بندہ قبر میں جائے خدا راضی ہو جائے، خدا دا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ سہاگن وہ جو پیا من بائے، سہاگن وہ جو پیا من بائے۔ اللہ فرماتا ہے تساں نسباں اتے اتران دے ہو، میری بارگاہ وچ نسب کوئی اہمیت نہیں رکھ دے۔ ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، میری بارگاہ وچ او عزت والا جڑا تقوی والا ہے۔ تساں ویکھیا نہیں شاہ عنایت رائی اگے بلے ورگے سید جھکدے نے پے، بلے ورگے سید جھکدے نے پے۔ ذات دے میرے پیر سیال جٹ برادری امان برادری نال تعلق رکھ دینے، پر میرے علی شاہ ورگے سید جا کے بیعت کر دینے پے۔ ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم۔ جناب خاتون جنت نو قبر وچ رکھن دی واری آئی، جیسے رکھن لگے ایک صحابی فرماندے نے تو جاننی ہے کون آ رہا ہے؟ قبر وچوں آواز آئی منو اے نہ دسو کون آ رہا ہے، منو اے دسو کی لے کے آ رہا ہے، منو اے دسو کی لے کے آ رہا ہے، کی کر کے آ رہا ہے۔ میرے محترم بھائی نذیر صاحب دے ختم چل میں چان والے ہو، خالد صاحب دی والدہ محترمہ دے ختم کل میں چان والے ہو، کوئی پتہ نہیں سنیا میرا اعلان ہو جائے صبح، تھوڑا اعلان ہو جائے، کچھ وسا نہیں سا آئے دا، مان کیا پھر کرنا، وہ جس جٹسے نو چھن چھن رکھیں، خاک اندر وج دھرنا، انج دی گزار کے جا، تو ہمیں تے حسن لوکی، تو ہمیں تے حسن لوکی، تو جائیں تے رون۔ موضوع پھیل جائے گا درات دی وکھار۔ جس وقت دوسرے ایکڑ وچ گیا، پھل موجود نے لیکن چھوٹے نے،
ہوں وہ غفلت غالب آ گئی. کہنے لگا تیسرے وچ ٹر جانا. جیسے بننا کراس کیتا تو تیسرے وچ گیا. پھل واقعی بہتر سن, دوسرے نالوں زیادہ بہتر سن, اور وہ جسامت وچ بھی موٹے سن, آلہ سن. وہ جوانی دا وقت ہے حضرات دی وقار. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, جوانی دا ایک سجدہ, جوانی دا ایک سجدہ بڑھاپے دے 1000 سجدے تو بہتر ہے. نوجوان وچ بیٹھے ہو, آیا کرو مساجد دی طرف. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنو. حضور نے فرمایا اگر کوئی کامل مرد, کامل نوجوان سچی توبہ کرے, ایک نوجوان صرف سچی توبہ کرے, حضور فرمایا 40 دن واسطے اللہ زمین تو عذاب اٹھا لیں دن, زمین تو عذاب اٹھا لیں دن. اس ایک نوجوان دے سجدے دی وجہ نال پورے قبرستان تو عذاب ہٹا لیا گیا. ایک نوجوان دی توبہ دی وجہ نال معاشرے دا حسن برقرار ہو گیا. اور ایک نوجوان دی توبہ نال اتنی برکت آمدی ہے, اگر اساں سارے توبہ کر لیے, اللہ دے کامل بندے بن جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. تیسرے ایکڑ میں چلا گیا. جیسے پھل موجود نے نا جی, پھر بھول گیا, پھر غفلت غالب آ گئی, پھر غفلت دے اندر چلا گیا. کہنے لگا جی دوسرے نال تیسرے وچ بہتر نے, چلو چوتھے وچ لے لانگا. چوتھا بننا کراس کیتا تے چوتھے قلعے وچ داخل ہو گیا. جیسے چوتھے وچ داخل ہویا نا, حجت الاسلام امام غزالی فرماندے نے پھر پھل واقعی بہتر سن. پہلے وچ کوئی نہیں سن, دوجے وچ چھوٹے سن, تیسرے وچ موٹے سن, چوتھے وچ زیادہ بہتر سن. پھر غفلت غالب آ گئی. اور جویں میں اور تساں نہیں کہندے با کل کر لیں گے, چلو کل کر لیں گے, چلو کل کر لیں گے, اج کپڑے نہیں ٹھیک کل بدلیں گے تے کل کر لیں گے. حضرات دی وقار کل کنے ویکھی ہے, کل کنے ویکھی حضرات, کل آوے نہ آوے. اور میں کل دے موقع تے شعر پڑھیا سی نا جی, کڑیاں کڑن والے کڑیاں انج کڑیاں, کئی آس کڑیاں کئی بے آس کڑیاں, انہاں کڑیاں وچ ہوندی ہے خوشی یارو, کئی آن کے کرن اداس کڑیاں. سکھی وسدیاں نو نظراں لگدیاں نے, نہیں آندیاں کسے نو راس کڑیاں. سردار ذکر محمد وچ جو گزرن او ہوندیاں نے خاص الخاص کڑیاں. کیا انہوں نے خبر سی کہ ساڈے بھائی دا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, انہوں دی ڈیتھ ہو جائے گی, وہم و گمان وچ بھی نہیں سی. او سکھی وسدیاں نو, سکھی وسدیاں نو نظراں لگدیاں نے, نہیں آندیاں کسے نو راس کڑیاں. انہاں کڑیاں تے مان نہ کرو, اگر اللہ دتیاں نے تے پھر انج گزارو جویں خدا رسول دا حکم ہے, جویں خدا رسول دا حکم ہے. اپنے معاملات دنیا میں نہیں کہندا تساں چھوڑ دیو, او بھی کرو. 24 گھنٹے وچوں کتنے منگے سو حضرت, 24 گھنٹے وچوں 1 گھنٹہ تے 20 منٹ کہندا واپس کر. 24 گھنٹے میں ہی دتے نے, اور 40 دے کے نا جی چودھری بشیر صاحب 40 دے کے کہندا 39 تو رکھ لے, 40 منو دے چھڈ. 40 آپ ہی دیتے سو, کہندا 39 تو رکھ لے, ایک واپس کر. تے جڑا تو واپس کریں گا نا وہ بھی میں ایویں نہیں لیندا پیا, ہین میرے ہی, ہین میرے ہی, میں میرے وچوں واپس لیا آپ. پر جڑا واپس لینا پیا نا, پریشان نہ ہوویں, اس ایک نو ایک نہ سمجھی, میں تیرا خزانہ جمع کرنا پیا. ہائے میں تیرا خزانہ جمع کرنا پیا. جدو سارے چھوڑ کے تنوں ٹر جان گے, میں فرشتے نو کہاں گا لیاؤ ادا خزانہ پیش کرو, لیاؤ دی محنت پیش کرو, لیاؤ دا اجر اینو عطا کرو. تو حضرات دی وقار امام غزالی علیہ رحمہ فرماندے نے جسے وہ داخل ہویا نا جی چوتھے قلعے وچ پھل واقعی بہتر سی, پر پھر غفلت غالب آ گئی. غافل اٹھن غفلت دی چھوڑ نیندر, تو تے سو سو کے وقت وہا دیتا, او پیچھا بھول گئے ہو تاں ہی رول گئے ہو, پیچھا بھول گئے ہو